وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے کوہ طور پر تو پیچھے یہ ایک فتنہ اٹھا ہے سامری، یہ سامری جو ہے اس نے فتنہ اٹھایا، اور جو کچھ ان لوگوں کے پاس، اسرائیلیوں کے پاس، جو ان قبطیوں کے زیورات بہت سے رکھے ہوئے تھے امانتاً، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ قوم، یہ چونکہ ابراہیم کی نسل میں سے ہیں تو یہ امانت دار ہیں، جب یہ وہاں سے چلے تو وہ سارے جو ہیں وہ زیورات بھی وہ لے کر آ گئے تھے اپنے دشمنوں کے، ان زیورات کو لے کر اس نے گلایا، آگ میں تبایا، گلایا، اور اس سے ایک بچھڑے کی شکل بنائی، اور کچھ ایسی کاریگری رکھی کہ اس میں سے ہوا جب گزرتی تھی ایسے سوراخ رکھ دیے کہ اس میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ بچھڑا جو ہے وہ بول رہا ہے، اور اس نے کہا یہ ہے تمہارا خدا۔ یہ موسیٰ تو بھول گیا، موسیٰ کو مغالطہ ہو گیا، وہ کہاں گیا ہے، کس خدا سے ملنے گیا، خدا تو یہ ہے۔ اور اس میں بھی ایک اور بات دوسری جگہ پر آ جائے گی، یہاں تو نہیں ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل میں اپنے اشتیاق اور محبت اور شوق اور جذبے کی وجہ سے قبل از وقت چلے گئے تھے، جو وقت معین تھا کوہ طور پر آنے کا اس سے پہلے۔ تو اللہ نے جواب طلبی کی تھی، ما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر پہلے کیسے آ گئے ہو؟ اور انہوں نے جواب دیا، اجلت الیک رب لترضیٰ، پروردگار میں جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، تیری محبت، تجھ سے گفتگو اور کلام کی جو میرے اندر شوق ہے اس کی وجہ سے آیا ہوں۔ تو گویا کہ وہ تو شاباش کی توقع رکھتے تھے، یہاں ڈانٹ پڑ گئی، ما عجلک عن قومک یا موسیٰ قال عجلت الیک رب لترضیٰ، لیکن اللہ نے فرمایا فإنا فتنا قومک من بعدک، تمہاری اس عجلت کی وجہ سے ہم تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال چکے ہیں۔ تو جلدی خیر کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے، خیر کے کام کو بھی عین وقت پر سہج پکے سو میٹھا ہو۔ تو اس اضلهم السامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، وہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ من حلیہم، زیوروں سے، عجلاً جسداً، ایک بدن سا بنایا بچھڑے کا سا، لہو خوار، جس میں گائے کی سی آواز آتی تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا انہوں نے یہ نہیں غور کیا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے، وہ گدھے کی سی یا گھوڑے کی سی یا بچھڑے کی سی آواز سے تو کوئی بات نہیں بنتی، ولا یہدیہم سبیلا، نہ انہیں وہ کوئی راستہ بتا سکتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسی کی عبادت شروع کر دی، اسے معبود بنا لیا، اور وہ تھے بہت ظالم۔ ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، اور جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، پچھتاوا ہوا، یعنی ان میں سے بھی گویا کہ 3 حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی۔ ایک قوم، بڑا حصہ قوم کا وہ رہا جو اس گناہ میں شریک نہیں ہوا، ایک حصہ وہ تھا کہ جو کچھ دیر کے لیے شریک رہا لیکن فوراً ہوش میں آ گیا بعد میں، تیسرا حصہ وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک اس پر اڑا رہا، جازم رہا۔ تو یہاں اس درمیانی طبقے کا ذکر ہو رہا ہے، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ ضَلُّوا، جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ان کے پچھتاوا طاری ہوا، اور انہوں نے سوچا ہم تو گمراہ ہو گئے، یہ ہم کیا کر بیٹھے۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور اگر ہمیں بخش نہ دیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو ہو جائیں گے بہت خسارے والوں میں سے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، تو جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کے پاس، غضبان اسفا، غضبان یہ فعلان کے وزن پر، رحمان کے وزن پر، نہایت غضبناک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بھی جلالی تھا، پھر یہ کہ اتنی بڑی گمراہی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ہی پر بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑ چکی ہے اور وہ گمراہ ہو چکی ہے۔ فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُ السَّامِرِي، تو وہاں سے آئے ہی ہیں تو غضبناک تھے، غضبان اسفا، نہایت افسوس میں بھی اور سخت غضبناک۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، یہ خطاب حضرت ہارون سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنی پوری قوم سے بھی ہو سکتا ہے۔ بری ہے میری نیابت جو تم نے کی ہے میرے بعد، عاجلتم امر ربکم، تم نے اپنے رب کے معاملے کے اندر جلدی کی، میرا انتظار کرتے، اگر اس نے کچھ بنا ہی دیا تھا، کوئی شوبدہ دکھایا تھا، میرے آنے تک انتظار کر لیتے، میں تمہیں بتاتا اس کی حقیقت کیا ہے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور انہوں نے وہ جو تختیاں لے کر آئے تھے کوہ طور سے تورات والی، وہ تو ایک طرف ڈال دیں۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا سر کے بال پکڑ لیے اور اپنی طرف کھینچا غصے میں، یہ تم نے کیا کیا، میرے پیچھے یہ، میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا۔ قال ابن امہ، انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، اے میرے ماں کے بیٹے،
ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے دبا لیا تھا، مجھے بے بس کر دیا تھا، وقادوا یقتلوننی، اور وہ تو میرے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے، میں نے انہیں روکا، میں نے منع کیا، لیکن وہ اس درجے اس معاملے کے اندر آگے بڑھ گئے تھے، قادوا یقتلوننی، وہ تو مجھے قتل کرنے پر آمادہ تھے، فلا تشمت بی الاعداء، تو دیکھیں اب مجھ پر آپ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ ایک تو آپ کے پیچھے انہوں نے مجھے دبایا، میری توہین کی، مجھے قتل کرنے تک پر آمادہ ہو گئے، اب وہ دیکھیں گے کہ موسیٰ بھی آئے ہیں تو میرے بال آپ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور میری توہین کر رہے ہیں، تو اس پر تو دشمن اور ہنسے گا۔ فلا تشمت بی الاعداء، شماتت اعداء یہ ہمارے ہاں پھر اردو زبان میں محاورہ ہے، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کر دیجئے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، نہ میں نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے، میں روکتا رہا، منع کرتا رہا۔ قال رب اغفر لی ولأخی، اب حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ سے، پروردگار بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور یقیناً تو ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔